بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیا حال چال ہیں؟ آپ سب خیریت سے ہیں؟ جی بیٹا، آج ہے ہمارا لیکچر نمبر 3۔ مضمون ہے اردو قواعد و انشاء اور جماعت ہے آپ کی سوئم۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ آج کے لیکچر نمبر 3 میں ہم آپ کو کیا کچھ پڑھائیں گے اور سکھائیں گے، اس کی تفصیل کچھ یوں ہیں۔ سب سے پہلے ہم مذکر اور مؤنث بنانا سیکھیں گے اور ساتھ ہی اس کی مذکر اور مؤنث کی مشق کریں گے۔ خالی جگہ پر کریں، اس لحاظ سے ہم مذکر کی مؤنث بنائیں گے۔ پھر ہم آپ کو سکھائیں گے الفاظ اور ضد، یعنی ورڈز اپوزٹس۔ پھر ہم اسی کی الفاظ کی ضد کی مشق کریں گے، جس کا ہم جملوں میں استعمال کریں گے۔ یہ پہلی مشق ہے ہماری مذکر مؤنث۔ مذکر مؤنث کیا ہے بیٹا؟ جسے آپ انگلش میں میسکولن اینڈ فیمینن کہتے ہیں نا، جیسے کہ لڑکا اور لڑکی، جسے آپ جینڈرز بھی کہتے ہیں۔ تو اسی طرح جینڈرز کو ہم اردو میں مذکر اور مؤنث کہتے ہیں۔ میل کو مذکر اور فیمیل کو مؤنث کہتے ہیں۔ تو پہلا لفظ ہے راجا، تو راجا سے کیا بنے گی؟ رانی۔ میاں بیوی، ماموں ممانی، مور مورنی، والد والدہ، مالی مالن، بچہ بچی، مالک مالکن، بادشاہ ملکہ، ہمسایہ ہمسائی، نوکر نوکرانی، اور داماد کی جو مؤنث ہے وہ بہو۔ آئیے بچوں، اب ہم مذکر مؤنث کی مشق کرتے ہیں، اور اس مذکر کی مؤنث کو ہم خالی جگہوں میں استعمال کریں گے۔ سب سے پہلا جملہ ہے راجا ڈیش سے ناراض ہے، تو راجا کی مؤنث کیا ہوگی؟ رانی۔ راجا رانی سے ناراض ہے۔ دوسرا نمبر ہے بادشاہ اور ڈیش دعوت پر گئے ہیں، تو بادشاہ کی جو مؤنث ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ملکہ۔ جی ہاں، بادشاہ اور ملکہ دعوت پر گئے ہیں۔ اگلا ہے بچہ اور بچی کھیل رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے مالی اور مالن پھول چن رہے ہیں۔ مالی جو ہے مذکر ہے اور مالن اس کی مؤنث ہے۔ بچوں، اگلا جملہ ہے بیل اور گائے مفید جانور ہیں۔ بیل جو ہے وہ مذکر ہے اور گائے اس کی مؤنث ہے۔ بیل اور گائے مفید جانور ہیں۔ بھائی اور بہن کا رشتہ خوبصورت ہوتا ہے۔ بھائی مذکر اور بہن اس کی مؤنث ہو گئی۔ داماد آ گیا لیکن بہو کا انتظار ہے۔ داماد کون ہوتا ہے؟ جو بیٹی کا ہسبینڈ ہوتا ہے نا، اس کو داماد کہتے ہیں۔ اور بہو جو اس کی بیوی ہوتی ہے۔ داماد آ گیا لیکن بہو کا انتظار ہے۔ آخری جملہ ہے میرے نانا، اور نانا کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ نانی۔ جی ہاں، میرے نانا اور نانی بہت پیار کرنے والے ہیں۔ آئیے بچوں، اب ہم اگلی ایکسرسائز کرتے ہیں الفاظ کی ضد۔ الفاظ اور ضد کیا چیز ہے؟ ایسے الفاظ جن کے اپوزٹس ہوتے ہیں، جسے آپ انگلش میں اپوزٹس کہتے ہیں نا، ڈے اینڈ نائٹ، اپ اینڈ ڈاؤن۔ تو اسی طرح اس کو ہم اردو میں الفاظ اور ضد کہتے ہیں۔ تو چلیے پھر اس کی گردان کرتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے دن۔ اگر دن ہوگا تو پھر اس کی ضد کیا ہوگی؟ رات۔ دن رات۔ انسان حیوان، دوست دشمن، نیکی بدی، دھوپ چھاؤں، سخت نرم۔ اگلا لفظ ہے زمین، تو زمین کی ضد کیا ہوگی؟ آسمان۔ امیر غریب، سچا جھوٹا، استاد شاگرد، نیچے اوپر، اور اصلی کی ضد ہے نقلی۔
آئیے بچوں آگے بڑھتے ہیں اور اب اسی الفاظ اور ضد کی ہم مشق کرتے ہیں، یعنی ایکسرسائز سرگرمی کے طور پہ انہی الفاظ کا ہم جملوں میں استعمال کریں گے۔ تو پہلا جملہ ہے ساجد کا گھر دور ہے۔ اب دیکھیں لفظ دور آ گیا نا، تو آپ خود سے دماغ لگائیے کہ دور کی ضد کیا ہونی چاہیے۔ دور کی ضد ہوتی ہے قریب۔ ساجد کا گھر دور ہے لیکن حامد کا گھر قریب ہے۔ نمبر 2 پہ ہے زمین پھولوں سے سجی ہے۔ زمین کا فوراً سوچئے کہ کیا ہونا چاہیے ضد۔ زمین پھولوں سے سجی ہے اور آسمان تاروں سے۔ سورج اور ڈیش دونوں خوبصورت ہیں، سورج اور چاند دونوں خوبصورت ہیں۔ جی بچوں اگلا جملہ ہے علی کا لباس سفید ہے۔ جلدی سے سوچئے، علی کا لباس سفید ہے اور اسد کا سیاہ۔ سفید کی ضد ہے سیاہ، جسے ہم کالا بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے خرگوش تیز دوڑتا ہے۔ تو تیز سے کیا ہوگا؟ آہستہ۔ خرگوش تیز دوڑتا ہے اور کچھوا آہستہ دوڑتا ہے۔ آخری جملہ ہے احمد کا قد لمبا ہے۔ تو لمبا کا کیا ہوگا ضد؟ چھوٹا۔ احمد کا قد لمبا ہے لیکن ناصر کا قد چھوٹا ہے۔ بچوں مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کی تمام مشقیں بہت اچھی طریقے سے پڑھ بھی لی ہوں گی اور سمجھ بھی لی ہوں گی۔ جی بچوں تو آئیے اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ آج کے لیکچر نمبر 3 میں ہم نے کیا کچھ سیکھا۔ سب سے پہلے ہم نے سیکھے مذکر اور مؤنث، پھر ہم نے مذکر اور مؤنث کی مشق کی جس کے ذریعے ہم نے خالی جگہیں پر کی تھیں۔ پھر ہم نے آپ کو الفاظ کی ضد بنانا سکھائی اور پھر ہم نے الفاظ کی ضد کی مشق کی جس کا ہم نے جملوں میں استعمال کیا۔ اچھا بچوں تو اب اسی کے ساتھ ہمارے آج کے لیکچر کا وقت ختم ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان تمام مشقوں کو بہت غور سے سنیں گے، پڑھیں گے اور اسے یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیں پھر ہم اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔